اچھا چوہے صاحب مجھے یہ بتائیں، جو بجٹ میں کچھ تاجروں کو ریلیف دیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت تو جو حالات تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہت اچھی بات ہے کہ تاجروں کے اوپر کوئی گورنمنٹ نے ایسا ٹیکس نہیں لگایا. تو جہاں تک ریلیف کی بات ہے، انہوں نے کوئی ریلیف والا تو خیر اس وقت موقع ہی نہیں تھا. یہی تھا کہ ہاں ٹیکس زیادہ سے زیادہ لگا دیتے، لیکن انہوں نے کوئی نہیں لگائے. اور یہ اگر منی کو بجٹ نہیں آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان حالات میں بڑا اچھا بجٹ تھا کہ جس میں کوئی بھی چیز جو ہے واضح طور پہ کاروباری حضرات جو ہیں وہ کوئی ڈائریکٹ افیکٹ نہیں ہوئے. اور نمبر 2 کے اوپر جو انہوں نے جو اپنا جو سپر ٹیکس لگایا بھی ہے، تو وہ تو میرے خیال میں جو امیر ترین لوگ ہیں 5-10% ان پہ آنا ہے، ان پہ آئے گا فرق. تو وہ کوئی بات نہیں، ان کو دینا بھی چاہیے. چاہے کیونکہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، ہم سب کو مل جل کے اس ملک کو اپنے جو ہے نا اپنی چیزوں کو تھوڑا سا تنگی جو جسے کہتے ہیں نا جی، جیسے کہ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہمارے کاروبار میں اگر حالات خراب ہو جائیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم خرچے اپنے کم نہیں کرتے. ہم بہت سارے خرچے کم کرتے ہیں. ہم اپنا اسٹاف کو بھی کم کرتے ہیں، ہم اپنے اوور ہیڈس کو کم کرتے ہیں اور اس کو ایک چلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ہماری کہہ لیں کہ ایک کمزوری ہے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں نا، جو کہ حکومتوں کے ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہو رہے. نہ ہمیں کوئی آواز آ رہی ہے کیسی کہ جی گورنمنٹ نے اپنے اوپر یہ پابندیاں لگا دی ہیں. اچھا چوہے صاحب، 9 مئی کا جو واقعہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں جی، 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم ہمارے لیے شرمندگی کا واقعہ ہے. میں تو کم از کم بڑی شرمندگی فیل کرتا ہوں کہ باہر، اور خاص طور پہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں نا. تو سب آپ نے بینر بھی اتنے لگائے ہوئے تھے، آپ نے امداد بھی دی ہے جی جی. آرمی کو، تو سر نہیں تو دیکھیں یہ جی، ہم تو ہمیشہ فوج کو ہم نے ٹاپ پرائرٹی دی ہے. ہمیں پیچھے جو آئے تھے فلڈز وغیرہ، اس میں بھی ہم نے جتنا پیسہ اکٹھا کیا میں نے، اور سارا ہم آپ نے فوج کو ہی دی ہے؟ کور کمانڈر کو دیا. اور ہم نے اس کے بعد ابھی جو حالات ہوئے ہیں، ہمیں محسوس ہم نے کیا کہ جی ہماری جو فوج کو ایک مورال اپ کرنے کے لیے ہم نے ان کی سپورٹ میں بینرز بھی لگائے. تو کیونکہ دیکھیں سر میں نے دیکھے پورے لاہور میں لگے ہوئے تھے آپ جی کے جی. بینر بڑے. تو کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک مورل ڈیوٹی تھی اس وقت، کیونکہ جو حملہ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ اس فوج کی عوام جو ہے فوج کے اگینسٹ کھڑی کر دی جائے. بالکل صحیح. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. بے شک یہ جو کام غلط ہوا ہے اس میں کچھ لوگ، لیکن ایسی کوئی پارٹی بھی نہیں، ایسا کوئی سیاستدان بھی نہیں جو کہتا ہو کہ یہ کام جو ہے یہ ٹھیک ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک گھر میں ایک باپ کی جو حیثیت ہوتی ہے نا، اگر وہ ٹھیک ہو اور اس کا کنٹرول ہونا تو سارا گھر ٹھیک چلتا ہے. وہ اگر کمزور ہو جائے نا تو گھر کا کوئی اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، نہ کوئی ان کی. ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے رشتے کرتے وقت بھی کہتے ہوں گے کہ بھی نہیں، اس گھر کے ساتھ نہیں، یہاں پہ کوئی ایک مضبوط آدمی نہیں ہے. تو اسی طرح اسکول میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو ایک پی ٹی ماسٹر ہوتا تھا وہ پورے اسکول کو کنٹرول کرتا تھا. اور اگر یہ فوج ہماری جو ہے، اگر یہی ایک ادارہ ہے کہ جو اس ملک کو ہر مصیبت کے وقت اپنی خدمات دیتا ہے. جیسے دیکھیں نا ابھی یہ جو سمندر کا طوفان تھا اس میں بھی فوج پہنچی ہوئی تھی، وہ نکال رہی تھی. پیچھے جو سیلاب آئے اس میں بھی فوج تھی. اور پھر جتنی بھی عام تنظیمیں ہیں وہ سب جو ہے، اگر کسی کو اعتماد تھا تو وہ فوج پہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک فوج ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس کو کسی بھی صورت میں کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی جو کمزور کرے گا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ وہ اپنی خودکشی کا بندوبست کر رہا ہے. اچھا جو صاحب، دشمن ملک تو بہت خوش ہوئے ہوں گے. بالکل جی، وہ تو ان کے لیے تو دیکھیں نا، جیسے
کہ اگر آپ دیکھیں یہ اس کو نا چھوٹے لیول پہ اگر دیکھیں تو محلے میں اگر 2 گھر ہوں، ایک گھر کے اندر آپس میں ہی لڑائیاں پڑ جائیں اور وہ شور ہو جائے، جو دوسرا آپ کا دشمن گھرانا ہوتا ہے تو وہ تو خوش ہوتا ہے نا کہ یار یہ آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، ان کی طاقت بڑھ گئی ہے۔ تو اسی طرح ہی انڈیا والے جو ہیں یا جو دوسرے بھی ہمارے جو بھی مخالف ہوں گے، مینلی تو ہمارا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہی ہے کہ یہ ایک روایتی حریف ہے، تو ایک ہی جگہ سے ہم بلانگ کرتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ ہوتا ہے نا شریکہ، تو یہ ایک قسم کا ہمارا اچھا شریکہ صاحب، ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جو فوج پہ الزامات لگے گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے جی عمران خان صاحب نے جناب فوج مجھے لے کے آئی ہے، فوج ہی یہ نواز شریف کو لے کے آئی ہے، بعد میں ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں فوج کو یہ نیوٹرل ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں اس میں تو الزامات تو انہوں نے وہ تو کبھی بھی نہیں مانتے نا کہ مجھے فوج لے کے آئی ہے، وہ تو نہیں کہتا، جو آتا ہے وہ کہتا میں تو اپنے ووٹوں سے آیا ہوں، اور اسی زوم کی وجہ سے ہی وہ آ کے تو پھر اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے سپورٹ کا، تو وہ تو فوج نے کہا ہے نا کہ جی ہم نے اب آئندہ اس پکچر میں نہیں آنا، لیکن ایک میں فوج سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ یہ جو اتنا اب ایک چیزیں پھیل گئی ہوئی ہیں، ان کو فوج ہی ٹھیک کر سکتی ہے، اور اس کے لیے ان کو جو بھی سخت سے سخت اقدامات لینے چاہیے وہ لیں، اور ایک صاف ستھرا سا ماحول پیدا کریں تاکہ یہ ملک جو ہے صحیح طرح چل سکے۔ اچھا چوہدری صاحب، چیف جسٹس صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہ نہیں مانا جاتا، حکومت نہیں مانتی، فوج نے اپنی عدالتیں بنا لی ہیں، تو سر اس کا آپ نہیں فوج نے تاجروں کو بھی تھوڑی سی مشکلات اس میں آ نہیں رہی ہیں۔ فوج نے اس لیے عدالتیں نہیں بنائی کہ جی سپریم کورٹ کہ کوئی مان نہیں رہا، یہ تو ایک انٹرنیشنلی ایک قانون ہے جو کہ بہت سارے ملکوں میں یہ چلتا ہے کہ جب کوئی آدمی فوج کی تنصیبات پر ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، یا فوج کی اپنا جو ان کا سسٹم ہے اس کے اندر گھس کے کوئی کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اگینسٹ ایک پرٹیکولرلی ڈفرینٹ لا ہے، وہ اس لا کے تحت وہ کر رہے ہیں۔ اور وہ دیکھیں نا ابھی بھی انہوں نے 3 کیٹیگریز ہیں، ایک وہ لوگ جنہوں نے بیچ میں انوالو ہو کے تو چیزوں کو آگ لگائی ہے، جلایا ہے، ان کو وہ صرف ملٹری کورٹس میں لے کے جانا چاہتے ہیں، جو ایک عمران خان صاحب کہہ رہے تھے یہ میرے بندے نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کون ہے۔ وہ ڈبل 2 باتیں کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے بندوں میں کچھ بندے شامل کر دیے تھے، اور وہ بندے، لیکن میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں ادھر گھر میں ہی بیٹھا تھا تو ایک دم مجھے یہ جاگ رہا ہے پاکستان وغیرہ کے جو نعرے آئے، تو میں نے کہا یار کینٹ کے ایریے میں کیسے یہ ہو گیا۔ میں چائے پی رہا تھا، میں پکڑتے ہی باہر گیٹ پہ چلا گیا ہوں، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ کافی لوگ جو تھے ادھر کو جا رہے تھے، اور جو بیچ میں ایک خاتون بلکہ مجھ سے مخاطب ہو کے اس نے کہا، کہتے جی آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ چائے کا، میں نے کہا پکڑا ہوا تھا، آپ انجوائے کر رہے ہیں تو اب نہیں نکلیں گے تو پھر کب نکلیں گے؟ تو یہ ایک وہ یہ تو نہیں کہتے کہ وہ اتنا جو ہجوم تھا وہ میرا نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ بیچ میں شامل ہو گئے۔ میں ایک نیوٹرل ایک عورت کی بات بتا رہا ہوں۔ اب اس کی بیک پہ جو فوج ہے وہ دیکھیں ابھی تک ہر قسم کے ایویڈنس اکٹھے کر کے تو وہ پھر ان لوگوں کو ملٹری کورٹس میں شاید چلائیں جن کے اوپر 101% وہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ لوگ، اب جو ویسے ہی موب کی شکل میں جا رہا ہے